بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہماری آج کی اس نشست کا عنوان تہذیب نفس اور اس کے مراحل ہیں. خداوند متعال نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کر کے بنایا. ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کی روح ہے. اس جسم کو پروان چڑھنے کے لیے، اس کے رشد کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اور اسے حد کمال پہ پہنچنے کے لیے یقیناً اسے غذا کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ پتہ ہے ہمیں اور معلوم ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اب جس طرح سے چاہے غذا کا استعمال کیا جائے، جتنی چاہے غذا کھا لی جائے، جس وقت چاہیں غذا کھا لیں؟ تو کیا اس طرح سے انسان کا جسم نشو و نما پا سکتا ہے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر انسان کو ہم مرض سے بچانا چاہتے ہیں، مختلف بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اس جسم کو صحیح رشد دینا چاہتے ہیں، صحیح نشو و نما دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے حد کمال پہ پہنچے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے کہ کب کھایا جائے، کتنا کھایا جائے، کس وقت نہ کھایا جائے، کون سی چیز کھائی جائے، کون سی چیز نہ کھائی جائے. مکمل طور سے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور ایک نظام ہونا چاہیے. خداوند متعال نے جو خالق ہے اس جسم کا، جو رازق ہے اس جسم کا، اسی خداوند متعال نے جو اس جسم کی تمام ضروریات کو جانتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس نے اس کے لیے مکمل طور سے ایک نظام بنایا. وہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو نظام تغذیہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر یہ جانا جاتا ہے کہ انسان کیا کھائے، کب کھائے، کتنی مقدار میں کھائے اور کیا چیز نہ کھائے، تاکہ انسان صحیح و سالم رہ سکے، تندرست رہ سکے، بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اور اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اس کمال پہ پہنچے کہ جو خداوند متعال نے اس سے چاہا ہے. تبھی وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر انسان نے ایسا نہ کیا اور وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوا تو پھر وہ اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا اور وہ ہلاکت کی منزل کی طرف چلا جائے گا. پھر انسان ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اس نظام کی پابندی نہیں کی کہ جو اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کے لیے رکھا گیا تھا. بالکل اسی طرح ہے خداوند متعال نے
انسان کے لیے روح کو رکھا. اگر جسم ہے تو دوسری جگہ روح ہے جو اصل انسانیت ہے, جو انسان کی بنیاد ہے. اور ان دو میں سے, جسم اور روح میں سے اصل چیز انسان کی روح ہے, جسے پروان چڑھنا ہے, جسے کمال پہ پہنچنا ہے. اسی طرح روح ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جس طرح سے جسم انسان کو غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح روح انسان کو غذا کی ضرورت ہے. اس روح کی غذا کیا چیز ہے؟ اسے کون سی چیز چاہیے تاکہ یہ کمال پہ پہنچ سکے, تاکہ یہ اپنی منزل کمال کو طے کر سکے اور یہ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے. اس روح کی غذا ہے اعتقاد, نظریات, اخلاقیات. یہ اس کی غذا ہیں. اگر روح ہے انسان کی غذا, اعتقاد ہے, نظریہ ہے, اخلاق ہے, تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کیونکہ اس کی غذا اعتقاد ہے تو پھر ہر قسم کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے, پھر ہر قسم کا نظریہ رکھا جا سکتا ہے, پھر ہر قسم کے اخلاق رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس طرح سے ہر قسم کی غذا نہیں کھائی جا سکتی, ہر مقدار میں غذا استعمال نہیں کی جا سکتی, بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روح کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھیں, روح کا بھی بچاؤ کریں, روح کو بھی کمال پہ پہنچنا ہے, اس نفس انسان کو بھی کمال پہ پہنچنا ہے, تو پھر کیا اعتقادات ہونے چاہیے, کیا نظریات ہونے چاہیے, کون سے اعتقادات اس روح کی غذا بنیں گے جو اس کو کمال پہ لے کے جائیں گے, اور کون سے اعتقادات ہیں جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں, کون سے نظریے ہیں جو اسے منزل کمال تک لے کے جائیں گے, اور کون سے نظریے ہیں جو اسے منزل کمال سے گڑھے کی طرف لے آئیں گے, اسفل سافلین کی طرف لے آئیں گے, تاریکیوں کی طرف لے آئیں گے, نورانیت سے باہر لے آئیں گے. لہٰذا یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. جس چیز اور جس نظام کی ہمیں ضرورت ہے اس نظام کو نظام تزکیہ کہا جاتا ہے, نظام تہذیب کہا جاتا ہے, کہ جو روح کی ان چیزوں کو معین کرتا ہے کہ کون سے اعتقادات ہونے چاہیے, کون سے طریقے ہونے چاہیے, کون سے نظریے ہونے چاہیے, اور وہ کون سے مراحل اور وہ کون سی چیزیں ہوں جو روح کو کمال تک پہنچا سکتی ہیں, اور وہ کون سے نظریے ہیں جو روح کو سکوت کی طرف لے جاتی ہیں, صعود کرنے نہیں دیتی, پرواز کرنے نہیں دیتی. لہٰذا ہم ان نظریات سے بچیں, ہم ان اعتقادات سے بچیں, ہم ان اخلاقیات سے بچیں, ان اخلاق کے قریب نہ جائیں جو روح کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو در حقیقت تہذیب نفس اور تزکیہ نفس وہ نظام ہے کہ جو انسان کی روح کو پروان چڑھاتا ہے, کہ جو انسان کی روح کو کمال تک لے جاتا ہے, یعنی رشد دیتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا, یعنی تزکیہ نفس, تہذیب نفس ایک اتنا اہم ٹاپک ہے اور اس کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ خداوند متعال نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کے آنے کا مقصد انسان کا تزکیہ نفس اور تہذیب نفس تھا, تاکہ انسان کمال پہ پہنچ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اس نے کمال کے لیے پیدا کیا ہے. اگر کمال کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ راہ بھی تو دکھائے, وہ رہنما بھی تو ہو کہ جو اسے کمال تک لے جا سکے. تو جو راہ ہے وہ تہذیب نفس کی ہے اور جو رہنما ہے وہ انبیاء ہے. اسی لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خداوند متعال وہ ہے کہ جس نے عربوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا کہ جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی اگر تزکیہ نفس نہ ہو, اگر کتاب کی تعلیم نہ ہو تو پھر گمراہی, تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
لہٰذا تزکیہ نفس، تہذیب نفس در حقیقت رشد کو کہتے ہیں، کمال کی منازل کو طے کرنے کو کہتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی ضرورت اور اہمیت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کی ضرورت ہے، یہ نفس بیمار ہو گیا ہے، یہ نفس سالم نہیں ہے۔ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، جس طرح جسم کے مریض ہونے کی علامتیں ہیں، جس طرح جسم جب علیل ہو جاتا ہے تو اس میں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر انسان رجوع کرتا ہے ایک طبیب کی طرف تاکہ وہ اسے شفا دوا دے اور اس دوا کو کھا کر وہ شفا یاب اور صحت مند ہو جائے۔ روح بھی بالکل اسی طرح سے ہے، روح کی بھی علامتیں ہیں کہ کیسے پتہ چلے ہمیں کہ یہ مریض ہو گئی ہے۔ جسم کی مریضی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جسم کی مریضی کا پتہ جب چلتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہو، پین ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ مریض ہو گئے ہیں جسمانی طور پہ۔ آپ کا ہاتھ درد کرنے لگے، آپ کا پیر درد کرنے لگے، آپ کی آنکھ درد کرنے لگے، آپ کا کان درد کرنے لگے، جسم کا کوئی بھی حصہ درد اگر کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریض ہو گئے ہیں، آپ فوری طور پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یا پھر آپ کے جو اعضاء ہیں وہ صحیح طور پہ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، بہت ساری علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کے اعضاء صحیح طور پہ کام نہیں کرتے، درد نہیں ہو رہا، آپ کو دکھائی صحیح نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ مریض ہو گئی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ ہے اس مقصد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا چیزوں کو واضح اور شفاف طور پہ۔ اگر یہ چیزوں کو واضح اور شفاف نہ دیکھ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کان آوازوں کو صحیح نہ سن سکیں، آپ فوری طور پہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کان میں کہیں مشکل ہو گئی ہے اور یہ کان بیمار ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے باقی اعضاء ہیں۔ تو یہ علامتیں ہیں جو جسم سے ظاہر ہوتی ہیں اور ہم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جسم مریض ہو گیا ہے، لہٰذا فوری طور پہ طبیب کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ روح انسان بھی ایسے ہی ہے، روح انسان میں بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامت یہ ہے کہ اس نفس کو، اس روح کو خداوند متعال نے فطرت الہیہ پہ پیدا کیا ہے، اس کے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اس کے اندر آلودگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر اس نفس کے اندر جو کہ پاکیزہ پیدا ہوا، جو کہ فطرت الہی لے کے پیدا ہوا، اگر اس روح کے اندر، اگر اس نفس میں برائیوں کی طرف تمایل دکھائی دینا شروع ہو جائے، اگر اسے خوبصورت مناظر کے علاوہ اگر اسے ایسے مناظر اچھے لگنے لگیں کہ جو خدا کی مخالفت پہ مشتمل ہوں، اگر اسے برے منازل، بری محفلیں، فحش گفتگو، فحش تصاویر، فحش ویڈیو، بری چیزیں، بری بیٹھک، بری محفلیں، اگر یہ سب اس کو اچھی لگنے لگیں اور یہ ان سے لذت لینے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس انسان کا مریض ہو گیا ہے، یہ مریض ہے، اسے طبیب کی ضرورت ہے۔ اور طبیب کون ہے؟ طبیب وہ سلیبس، وہ کتاب کہ جو خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسان کو تہذیب نفس کرنے کے لیے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، روحوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ یہ اسی طرح سے جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی، پیغمبر کے لیے کیا فرمایا؟ یزکیہم، یہ پیغمبر تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ بعثت، خود پیغمبر فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاقیات کو کمال پہ پہنچا سکوں، انسان کو ان بیماریوں سے نکال سکوں اور انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکوں۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں اور چارہ سوچیں اس سلسلے میں کہ کہیں ہم مریض تو نہیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ظاہر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مریض ہو گیا ہے۔ لہٰذا فوری طور پہ انسان کو چاہیے کہ وہ اقدام کرے اور غفلت کا شکار نہ ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس بلندی سے، جس اعلیٰ مرتبے پہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تھا، اس سے انسان گر کے اسفل سافلین کی طرف آ جائے۔ کہ خداوند متعال نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد سورہ 3 کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، جب اس نے اس احسن تقویم کی حفاظت نہ کی اور اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، اپنی اس آلودگی کو دور کرنے کے لیے اس نے کوشش نہ کی، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے اسفل سافلین کی طرف دھکیل دیا، اسفل سافلین کی طرف دھکیل دیا ہم نے اسے گہرائیوں کی طرف، ہم نے اسے تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا۔ اگر جسم انسان بیمار ہو جائے عزیزان محترم اور اس کو صحیح غذا نہ ملے وقت پہ، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت یہی ہے کہ وہ خاک ہو جاتا ہے۔ لیکن روح ایسے نہیں ہے، اگر روح سکوت کرتی ہے، اگر انسان کی روح سکوت کرے تو پھر یہ حیوان کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اور قیامت کا دن وہ دن ہے اور وہ عالم ہے کہ جو عالم حقیقت ہے، وہاں اسی انداز میں روح ظاہر ہوگی جو اس کی اصلی حالت ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملکوتی روح ہے یا یہ اسفل سافلین والی روح ہے۔ اگر ملکوتی روح ہے، اس روح نے اپنی حفاظت کی ہے اور غافل نہیں ہوا، اپنی بیماری کی طرف متوجہ رہا، تو پھر یہ اس عالم میں انسان کی صورت میں نمودار اور ظہور اس کا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہی انسان وہاں پر حیوان کی صورت میں اور مسخ شدہ تصویر کے اندر وہاں پہ ظاہر ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی دنیا میں اپنی اصلاح کرے اور اپنا تزکیہ نفس کرے۔ جب تزکیہ نفس اتنا اہم ہے اور تہذیب نفس اتنا اہم ہے، جس کی ضرورت اور جس کی اہمیت کی طرف ابھی ہم نے روشنی ڈالی، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے تزکیہ نفس شروع کیا جائے اور تزکیہ تہذیب نفس کہاں سے شروع کیا جائے، اور اس مشکل دور کے اندر جہاں پہ ہر طرف برائی ہی برائی ہے، جہاں پہ انسان بچ نہیں پاتا روزانہ، کس طرح سے ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں؟ آیا تزکیہ نفس ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنا تزکیہ نفس کر نہیں سکتے، تہذیب نفس ممکن نہیں ہے اس دور کے اندر۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، خداوند متعال نے کبھی بھی کسی بھی امت کے اوپر وہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ جس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کر سکتے ہوں، کبھی بھی ان کے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں کیے جس پہ وہ عمل نہ کر سکتے ہوں۔ اور خداوند متعال نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتے مگر جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے۔ ان کا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، وہ اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، وہ اپنی تہذیب نفس کر سکتے ہیں، چاہے ماحول جتنا بھی برا ہو۔ پیغمبر کے دور میں بھی ماحول بہت برا تھا، دوسرے انبیاؤں کے دور میں بھی اگر آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں بہت زیادہ ماحول برا تھا، لیکن اس دور میں بھی بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ نفس کے لیے انہوں نے ٹھان لی تھی کہ انہیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، انہوں نے مصمم ارادہ کیا تھا اس بات کا، اور جب اس راہ میں کوشش کی تو خداوند متعال بھی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ نکلتے ہیں ہماری راہ میں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں اور موانعوں کو ان سے برطرف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس مشکل کو، البتہ مشکل ہے، اس مشکل کو ہم کیسے آسان بنا سکتے ہیں۔
اور وہ کون سے مراحل ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیا اپنے آنے والی نسل کے لیے کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تربیت کا، ان کی تہذیب کا، ان کے تزکیے کا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکیزہ ہو سکیں، ان کا تہذیب نفس ہو سکے، اور ہم آئندہ معاشروں کو اچھے لوگ دے سکیں جو تہذیب یافتہ ہوں، جن کا تزکیہ نفس ہوا ہوا ہو۔ تو اس سلسلے میں تزکیہ نفس میں چند عناصر بہت زیادہ اہم ہیں۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ مکمل یہی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہیں، یا سب کچھ یہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اہم عناصر ہیں تزکیہ نفس میں۔ نمبر 1، والدین۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں تہذیب یافتہ ہوں تو ہم ابھی سے ان بچوں کی تربیت کریں کہ جو بچے یہاں موجود ہیں اور وہ آئندہ وقت کے ماں باپ بننے والے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ ماں باپ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہترین ماں کا انتخاب کریں، بہترین باپ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ باپ ہیں اور اپنی بچی کے لیے اس کا شوہر دیکھنا چاہتے ہیں، انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا شخص لیں کہ جو تہذیب یافتہ ہو، جو با اخلاق ہو، جو تربیت دینی رکھتا ہو، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو ایک ایسا باپ ملے، اور یہ چیز اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں تو ایسی بہو کا انتخاب کریں جس کا تہذیب نفس ہو چکا ہو، تربیت یافتہ ہو، کیونکہ والدین بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسری چیز غذا ہے۔ اگر بچوں کی غذا صحیح نہ ہو، بچوں کی غذا کے لیے جو پیسہ استعمال کیا گیا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے، تو ان بچوں کا تہذیب نفس ناممکن نہیں بلکہ مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ غذا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم عنصر ہے، لہٰذا بچوں کی غذا پاک ہونی چاہیے۔ تیسری چیز معلم ہے، ان کے لیے بہترین معلم کا انتخاب کریں۔ چوتھی چیز ان کا ماحول، جس ماحول کے اندر یہ رہتے ہیں، ان کا علاقہ، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کی نشست و برخاست ان کی کہاں پہ، ان کے دوست کس قسم کے ہیں، یہ موبائل کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ نیٹ پہ کس طرح سے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کس ماحول کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں یہ، اگر ان کا ماحول پاکیزہ ہوگا اور اگر ہم انہیں ایک پاکیزہ ماحول دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا تزکیہ نفس کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو تزکیہ نفس کے اندر یہ 4 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 غذا، نمبر 3 معلم، اور نمبر 4 ماحول۔ اگر ہم اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیں، اپنے بچوں کا تزکیہ نفس کرنا چاہیں، ہم نے کہا یہ عناصر تو بہت زیادہ اہم ہیں۔ اب ہم اپنے بچے کا اگر تزکیہ نفس کرنا چاہیں تو 7 سال کی عمر سے تزکیہ نفس کے مراحل شروع ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمیں بچے کی کیا کرنی ہے، بچے کی تربیت شروع کرنی ہے۔ تزکیہ نفس کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور وہ کیا، موانوں کو برطرف کرنا ہے اور نفس کی جو قوت ہے اسے بڑھانا ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 موانوں کو ہٹانا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ اس کی قوت نفس کو ہمیں بڑھانا ہے۔ موانے کیا ہیں جنہیں ہٹانا ہے، اور وہ قوت نفس کس طرح سے اس کی بڑھے گی اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ تو 7 سال سے ہم بچے کی تربیت شروع کریں، تہذیب نفس شروع کریں، اسے آلودہ نہ ہونے دیں، اسے گناہوں کے قریب نہ جانے دیں، اس کی حفاظت کریں، تاکہ جب یہ 15 سال کا ہو تو مکمل طور سے اس کی قوت نفس کیا ہو چکی ہو، قوی ہو چکی ہو۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جو چیز نفس کو قوی بناتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے برائیوں سے، اسی لیے کہا 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی عادت ڈالو۔ کیوں؟ تاکہ یہ قوی ہونا شروع ہو جائے۔ اسے اچھے ماحول میں رکھو، کیوں؟ تاکہ اگر موانع نہیں ہوں گے، یہ جو برا ماحول ہے،
یہ معنی ہے انسان کے تہذیب نفس کا، لہٰذا معنی کو دور کرنا ہے، رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور اس کے لیے قوت فراہم کرنی ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ نماز کی قوت، قرآن کی قوت، جس سے اس کی قوت نفس بڑھے گی۔ اور جب قوت نفس بڑھی ہوئی ہوگی، معنی دور ہو چکے ہوں گے، جب یہ بلوغت کے اندر قدم رکھے گا اور جب ایسے ماحول میں جائے گا جہاں کالج ہے، جہاں یونیورسٹیز ہیں، اب اگر یہ وہاں پہ اکیلا بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے موانع ہٹ چکے ہیں، موانعوں سے لڑنا جانتا ہے، قوت نفس اس کی نہایت مضبوط ہو چکی ہے۔ پھر اس کے لیے کالج کا ماحول ہو، یونیورسٹیز کا ماحول ہو، دوسرے ماحول ہوں، اس کے لیے ٹی وی خراب ہو، موبائل خراب ہو اور دوسرے ماحول خراب ہوں، پھر کیونکہ یہ اندر سے مضبوط ہو چکا ہے، یہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرے گا اور اپنے سفر ارتقاء کو جاری رکھ سکے گا۔ جس طرح سے مکے کا عالم کیا تھا، مدینے کا عالم کیا تھا، دوسرے علاقوں کے عالم کیا تھے شروع میں، لیکن بعد میں مقاومت کی، مقابلہ کیا، اور اسی جگہ سے سلمان بن کے آئے، اسی جگہ سے ابو ذر بنے، اسی جگہ سے بلال و حبشی و مقداد امت کو ملے۔ تو ہمیں جو ہے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے۔ عزیزان محترم، اور اگر ہم جوان ہو چکے ہیں، ہم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، یا ہم اس سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اگر آلودہ ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، تو تہذیب نفس کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ اگر آپ کنوارے ہیں تو سب سے پہلے آپ شادی کیجئے۔ اگر آپ شادی کریں گے تو اپنے آپ کو گویا آپ نے آدھا بچا لیا ہے، آپ نے اپنا نصف دین بچا لیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اپنی شادی کیجئے جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکے شادی کیجئے۔ تہذیب نفس کے اندر اس کی بڑی مداخلت ہے تاکہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اگر شادی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں ان سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ کہ فرمایا، قرآن بھی یہی فرماتا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ ان لوگوں کو چاہیے عفت اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ کن کو؟ جو کنوارے ہیں، جن کے لیے میسر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتے، جو بھی مسائل ہیں ان کے پاس۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے تزکیہ نفس یہ ہے کہ وہ پھر کیا کریں؟ پاکیزگی اختیار کریں۔ ورنہ پہلے مرحلے میں یہ کہ شادی کر لیں، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر عفت اور پاکیزگی کا راستہ انتخاب کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ خداوند متعال انہیں اپنے فضل سے نوازے اور ان کے لیے راہوں کو کھول دے۔ کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، آغاز کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پاکیزگی کا آغاز کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا شروع کریں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی اپنے لیے کوئی ٹائم ٹیبل، جب بھی اپنے لیے کوئی کام شروع کریں تو ہمیشہ اس میں اپنی طاقت کا ملاحظہ کریں۔ آپ کتنا کوئی کام انجام دے سکتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ پروگرام نہ بنائیں، کیونکہ پھر وہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام برائیوں کو ایک وقت میں اور ایک دم کاٹ دیں، کوئی برائی انجام نہ دیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آہستہ آہستہ برائیوں کو چھوڑیں، پھر آہستہ آہستہ اچھائیوں کو اپنائیں۔ یہ اس کے مرحلے ہیں، ایک دم پھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچا رکھیں۔ نامحرم سے ضرورت کے تحت، آپ یونیورسٹی میں، آپ کالجز میں، آپ مختلف آفیسز میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خواتین سے بات نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خواتین سے رابطے نہ کریں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، رابطہ کریں، لیکن صرف ضرورت کی حد تک، جس حد تک ہو سکے آپ پرہیز کریں، لیکن اگر ناممکن ہو تو صرف ضرورت کی حد تک آپ یہ رابطہ کریں اور اس کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس طرح سے آپ کو ملکہ ہوگا، آہستہ آہستہ یہ کام شروع کریں۔ ایسی جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں، ایسے موبائل ضرورت کے وقت استعمال کریں،
ایسے مکانات پہ، ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ اجتماع ہوتا ہو، ایسے دوستوں میں نہ بیٹھیں کہ جن کا تہذیب نفس نہ ہوا ہوا ہو، ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں جن کے ارادے سست ہوں، بلکہ متدین لوگوں کی محفلوں کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اپنے ارد گرد سے رکاوٹیں ہٹائیں، اور رکاوٹیں یہی ہیں کہ غلط نگاہ مانے ہے آپ کی تہذیب نفس کے لیے، غلط محفلیں، غلط بیٹھکیں، اور اسی طرح سے یہ تمام چیزیں کہ جو انسان میں وسوسے پیدا کرتی ہیں، فراغت جیسے، فارغ نہ رہیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ ایسی صورت میں آپ کا تہذیب نفس شروع ہو جائے گا۔ اپنے لیے ایک پروگرام بنائیں اور پروگرام اپنی طاقت کے مطابق بنائیں۔ اگر سونا چاہتے ہیں، بستر کے اوپر جلدی نہ جائیں، تھکاوٹ کی حالت میں جب نیند کو محسوس کریں تو پھر بستر کے اوپر جائیں اور پھر جا کے وہاں پر سو جائیں، دعاؤں کا انتخاب کریں۔ معصوم فرماتے ہیں اسی طرح سے نماز اول وقت اگر پڑھی جائے تو انسان کا تہذیب نفس کرتی ہے اور انسان کے لیے راہیں کھولتی ہے، اور یہ حتیٰ برائیوں کے معنی ہوتی ہے کہ آپ کا رابطہ خدا سے کتنا ہے، آپ اپنے رابطے کو خدا سے بڑھائیں۔ یعنی نماز آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہونی چاہیے اول وقت۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، نماز اول وقت پہ پڑھنی ہے، آپ کو تلاوت قرآن کم از کم 10 منٹ کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ ٹائم ٹیبل بنائیں، لکھیں کون کون سی برائی آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں سے ہر برائی کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کریں، اور اچھے کاموں کو ایک ایک کر کے کرنا شروع کریں۔ خداوند متعال آپ کی اس سلسلے میں مدد کرے گا۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جو لوگ ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، خداوند متعال ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ موانع بھی ہیں اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بھی ہیں، رہبر بھی ہے، کتاب بھی ہے، یہ ٹائم ٹیبل بھی ہے، خوبصورت قرآن جیسا نظام آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر آپ نے خود ارادہ نہ کیا، والدین اثر انداز ہیں، اسی طرح سے غذا اثر انداز ہے، اسی طرح سے ماحول اثر انداز ہے، معلم اثر انداز ہے، اگر یہ ساری چیزیں بھی صحیح ہوں، سب چیزیں بھی صحیح ہوں، لیکن اگر آپ کا خود ارادہ نہ ہو تو پھر آپ اپنا تہذیب نفس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تہذیب نفس کے لیے سب سے اہم چیز آپ کا مضبوط ارادہ ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ مضبوط ارادہ کریں گے کہ میں مضبوط ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یا آج کا پورا دن میں کسی بھی غلط جگہ پہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ اس طرح سے اپنے ٹائم ٹیبل کو بڑھائیں۔ آج کا دن 1 ہفتے تک، 2 ہفتے تک، 3 ہفتے تک، اس طرح سے آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ مضبوط اور مصمم ارادہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں، مثال کے طور پہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ میں آج یہ کام کروں گا، آج کروں گا، پھر اگلے دن آپ نے 1 دن اور بڑھا دیا، کہا آج اور کل تک میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام میں کروں گا، اول وقت پہ آج میں ساری نمازیں آج اول وقت پہ پڑھوں گا، آج اور کل میں ساری نمازیں اول وقت پہ پڑھوں گا۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنا شروع کریں گے۔ مصمم ارادے کے ساتھ عہد کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ارادہ کیا تھا آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے آپ کو انعام دیں، اپنی تشویق کریں، اپنے اور خدا کا شکر کریں کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے۔ امام زمانہ کا شکریہ ادا کریں، ان کا وسیلہ دیں خدا کو تاکہ وہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں۔ اسی طرح سے جب مصمم ارادہ کر لیں، پھر عہد کر لیں، تو اپنا مراقبہ کریں، متوجہ رہیں۔ اپنے مراقبہ یعنی متوجہ رہنا کہ کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، اس کو دہراتے رہیں۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ محاسبہ ہے، کہ رات کو آپ یہ اپنا حساب کتاب لگائیں کہ مولا فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تم خود اپنا محاسبہ کرو اور اپنے آپ کو جانچو کہ آیا تم نے کیا کیا ہے آج سارا دن۔ جب انسان اپنے آپ کو سارا دن یہ دیکھے گا، حساب کتاب کرے گا کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں کہ جو مجھ سے ہوتی رہیں اور اب مجھے نہیں کرنی تھیں، آیا میں ان سے دوبارہ تو سرزد نہیں ہوئی، یہ کرے گا۔ آیا جن کا میں نے عہد کیا تھا
کہ یہ مجھے نیک اعمال انجام دینے ہیں، آیا میں نے وہ اسی طرح سے انجام دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک جانچ پڑتال کرے گا، اور اس کے بعد اگر اس نے یہ دیکھا کہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرے گا اور مضبوط عہد کرے گا کہ آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا. جب یہ ساری کام کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا عہد کا پابند رہے گا، مراقبہ کرے گا، مضبوط ارادہ کرے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی العزیز یہ انسان اپنا تہذیب نفس کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور ان دونوں جہانوں کی کامیابی اس کے قدم چومے گی. اور یہ اس آیت کا مصداق پائے گا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی ہے، ترقی در حقیقت اسی انسان نے کی ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو ان مراحل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.